السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام بڑائی اور برتری اور کبریائی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اسی کے نام سے ابتدا ہے جس کے ناموں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اور درود و سلام ہو انگنت اس ہستی پر جس کی وجہ سے گمراہ لوگ ہدایت کے مہتاب بن گئے، ہدایت کے چراغ بن گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ حاضرین مسجد، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مؤمن بن کے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر ہم مؤمن ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ سربلندی اور برتری ہمارے حصے میں ہوگی، لیکن اگر آج کے حالات کے اوپر ایک بندہ مؤمن، ایک عام انسان نظر ڈالے تو یہ آیت اور آج کے مسلمانوں کے حالات بالکل فٹ نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے مؤمن ہے تو سر بلندی رہے گی، عزت ملے گی، تمہیں آزادی کا حق ہوگا، لیکن ہم تو مؤمن ہیں پھر بھی ہمارے پاس نہ ہی آزادی ہے، نہ ہی ہمارا کوئی رعب و دبدبا ہے، نہ ہماری کوئی عزت ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی قانون بنے، کسی بھی مملکت میں، سلطنت میں، حکومت میں کسی بادشاہ نے کوئی قانون بنایا ہو، وہ قانون کبھی ٹک نہیں سکا، اس میں چینجنگ آ گئی، تبدیلی آ گئی، بدل گیا قانون، غارت ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بعد اور تخلیق انسانیت کے بعد ابن آدم کو یا پوری انسانیت کو ایک ایسا قانون دیا، ایک ایسا قانون دیا جس میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی، اور وہ خود قانون ایک قانون انقلاب ہے۔ اس قانون کے زد میں دنیا کی کوئی بھی چیز آئے وہ بچ نہیں سکی، اس قانون کے ذریعے سے مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ لیکن آج اگر ہم دل کی گہرائیوں سے، اپنے عقلوں سے سوچ کر سمجھ کر حالات کا جائزہ لیں گے تو ہر حالت یہ دنیا کی مسلمانوں کے خلاف ہے، مؤمنین کے خلاف ہے۔ وعدہ کیا ہوا تھا مسلمانوں سے، مؤمنوں سے؟ تمہیں سربلندی حاصل ہوگی اگر تم مؤمن بن کے رہے۔ تو ہر مومن اپنے آپ سے سوال کرے
کیا وہ مومن نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک دور ایسا تھا مسلمانوں کا کہ وہ شان و شوکت کے متحمل تھے، رعب و دبدبے کے مالک تھے، حاکم تھے، بادشاہ تھے. لیکن وجہ کیا ہے کہ آج قوم مسلم اس عظمت و رفعت کے اوج ثریا سے اتر کر ذلت و رسوائی کے ایک اندھیرے گڑھے میں جا پہنچ گئی. اگر اس کا جائزہ لیں، دنیا والوں سے معلوم کریں اس کے اسباب کیا ہے، قوم مسلم کے زوال کے اسباب کیا ہیں، تو دانشوران قوم جن کے پاس عقلیں ہیں، ڈگریاں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ علم رکھنے والوں کو اگر سوال کیا جائے بتاؤ امت مسلمہ کے زوال کا سبب کیا ہے، تو پہلا سبب یہ بتاتے ہیں یہ امت مسلمہ اس وجہ سے ذلت و پستی کا شکار ہے کہ اس امت کے پاس مال و دولت نہیں ہے، غریب ہے، مفلس ہے، افلاس ہے. لہذا اگر اب بلندی حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ مال و دولت کمانا ہوگا، اور اس مال و دولت کے کمانے کے چکر میں حرام و حلال کی تمیز ہو یا نہ ہو. اب جب پوری قوم کے اعتبار سے مالدار ہو جائے گی، اب اسے عزت و رفعت مل جائے گی، مقام مل جائے گا، بلندی مل جائے گی. دوسرا سبب یہ بتاتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کیا ہے؟ محکوم ہے، مغلوب ہے، مظلوم ہے، ظلم خوردہ ہے. تو لہذا اگر اب اسے بلندی حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا اور اپنے سروں پر بادشاہی کا تاج رکھ لینا ہوگا، حاکمیت کو حاصل کرنا ہوگا. تب جا کے یہ امت بلندی پر پہنچ جائے گی. یہ دنیا کے دانشوروں کا کہنا ہے. تیسری وجہ یہ بتاتے ہیں یہ امت اس وجہ سے ذلت میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ امت کیا ہے؟ جاہل ہے. اس امت کے پاس علم نہیں ہے. لہذا اگر سربلندی چاہیے تو علم حاصل کرنا ہوگا، بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کرنی ہوگی، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے مدارس کھولنے ہوں گے. چوتھا سبب یہ بتاتے ہیں یہ امت مسلمہ اس وجہ سے ذلت و پستی کا شکار ہے کہ یہ امت اختلاف، انتشار، بکھراؤ کا شکار ہے. اگر اس امت کو پھر سے اپنی ماضی کی سربلندی حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرو لینا چاہیے. یہ دانشوران قوم جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں اور عہدے ہیں وہ یہ اسباب بتاتے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں ظاہری اسباب پر ہیں، جڑ تک ان کی نظریں پہنچ نہیں سکی. علت العلل جسے کہتے ہیں، ریزن آف دا ریزن، کہ ریزن کا بھی ریزن کیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ غریب ہے. اب سوال یہ ہے کہ غریبی آئی کہاں سے، غربت آئی کہاں سے؟ چلو مان بھی لیں کہ آج یہ مسلم قوم مالدار ہے، تو پھر سربلندی کیوں نہیں ہے، عظمت کیوں نہیں ملی، پھر بھی ذلت کے گڑھوں میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ دوسرا سبب یہ امت جاہل ہے. سوال یہ ہے کہ جہالت آئی کہاں سے، جہالت آئی کہاں سے؟ اگر یہ امت مسلمہ محکوم ہے، مظلوم ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ محکومیت، یہ مظلومیت، یہ مقہوریت آئی کہاں سے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ اختلاف میں ہے، انتشار میں ہے، تو سوال یہ ہے جناب کہ یہ اختلاف، یہ انتشار آیا کہاں سے؟ چلیے، یہ تھے دنیا کے جاننے والے،
اب سب سے زیادہ جس نے دین کو جانا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیسہ کما لینا، عہدہ حاصل کر لینا، اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرو لینا، یہ امت کی رفعت و عظمت کا بنیادی سبب نہیں ہے۔ ظاہری سبب تو ہے، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بنیادی سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں بتایا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، جس قوم کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اس قوم کے اندر یہ چاروں بیماریاں موجود تھی۔ جاہل تھے، مفلس تھے، مظلوم تھے، اختلاف و انتشار میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک شاعر نے زمانہ جاہلیت کا ایک نقشہ اپنے اشعار میں کھینچا ہے۔ یوں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس قوم کی حالت کیا تھی، اپنے اشعار میں انہوں نے لکھا ہے: بدی کا دور تھا، ہر سوچی حالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے ناآشنا مکے کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی، خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کی حمد گاتے تھے، کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم مفلس ہو، تم غریب ہو، لہذا مال و دولت کما لو۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ قوم اختلاف و انتشار کا شکار ہے، اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم آپس میں اتحاد و اتفاق پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ قوم جاہل ہے، عالم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم مکے میں، جزیرت العرب میں بڑے بڑے مدرسے کھول لو، بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کر لو، اس کے بعد تم اس دور جہالت سے نکل کر عظمت کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ گے۔ تعجب کی بات یہ ہے، ان ساری بیماریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بنیادی چیز بتائی، ایک بنیادی مسئلہ بتایا، جس کی بنا پر وہ قوم جو ذلت میں پڑی ہوئی تھی، اس قوم نے مال و دولت بھی حاصل کیا، اس قوم نے علم بھی حاصل کیا، اس قوم نے حاکمیت بھی حاصل کی، اور وہ ایسے متحد اور متفق ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اتحاد کی تعریف بیان کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ایک دوسرے کے لیے۔ اگر وہ لوگ زمین و آسمان کے سارے خزانے خرچ کر دیتے تو وہ اپنے درمیان اتحاد و اتفاق کو قائم نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک بنیادی چیز بتائی، محکوم تھے حاکم بن گئے، مظلوم تھے غالب بن گئے، مغلوب تھے غالب بن گئے، ہر دنیا کی سر بلندی انہوں نے حاصل کی۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ صرف اتنا بتایا کہ دیکھو تم مریض ہو اور میں صحت مند ہوں، تمہارے مرض کی دوا میرے پاس ہے، وہ اللہ کا لایا ہوا کلام ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور میری احادیث اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر تمہارے مرض کی دوا کتاب اللہ ہے تو اس کا انسٹرکشنز میری احادیث ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پر دوائی نہیں کھاتا تو ذرا بتائیے اس کا مرض ٹھیک ہوگا؟
ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ دوائی جس طرح لینا ضروری ہے بالکل اسی طرح اسی وقت پر کھانا ضروری ہے جس وقت پر ہدایات دی گئی ہو. ذرا دیکھیے انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو لے لیا. بقیہ نہ کوئی امام تھا، نہ کوئی پیر تھا، نہ کوئی مرشد تھا، نہ کوئی ولی تھا. بس امام تھا تو ایک امام تھا، ولی تھا تو بس ایک ولی تھا. اگر کوئی امام اعظم بھی تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہی امام اعظم ہیں، وہی مرشد ہیں، وہی پیر ہیں. جب ان مریضوں نے اپنے حیات کو، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر منطبق کیا، پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رتبہ کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ذرا بتائیے کتنا بڑا جملہ ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کائنات کا بڑے سے بڑا بادشاہ ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑے سے بڑا آدمی ناراض ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اللہ ہم سے راضی ہے. کتنی بڑی بات اللہ نے کہی، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی. یہ پروانہ ملا صحابہ اکرام کو. کیوں؟ انہوں نے اپنی حیات، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور ان کے طریقے پر رکھ کر اپنی زندگیوں کی رہنمائی لی تھی. یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. بتاؤ وہ قوم جس کے پاس اتنی غربت تھی کہ وہ اپنے روز مرہ کے اخراجات کو زنا کے اڈوں سے چلاتے تھے، لیکن اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد وہ ساری بیماریاں ختم ہو گئی. وہ مظلوم تھے، محکوم تھے، مغلوب تھے. اللہ نے سر بلندی اور برتری ان کے قدموں تلے ڈال دی. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کوئی یونیورسٹی قائم نہیں کی تھی جزیرۃ العرب میں، کوئی بڑا مدرسہ نہیں کھولا تھا. بس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. کتنے لوگ ہیں آج جو اتحاد و اتفاق کا نعرہ لگاتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز منعقد کرتے ہیں کہ قوم مسلم متحد ہو جائے، متفق ہو جائے. خدا کی قسم یہ قوم جب تک متحد و متفق نہیں ہوگی، جب تک کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل نہ کرے، اللہ کے نبی کی بات کو اور اللہ کی بات کو اپنے اماموں سے افضل سمجھے، اپنے پیروں سے افضل سمجھے، اپنے مریدوں سے افضل سمجھے. آج کتنے لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے، اس کا بھی مسجدوں میں پڑھتے رہنا ضروری ہے. اس امام کے علاوہ بھی کوئی امام ہے، ذرا سوچئے، وہ بھی امام اعظم، اس امام کے علاوہ بھی، اس مرشد کے علاوہ بھی کوئی ہے، اس پیر کے علاوہ بھی کوئی ہے. اگر اس کو نہیں مانو گے شریعت مکمل نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جبکہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو ایک ہی امام سے مانا تھا، ایک ہی پیر سے مانا تھا. اللہ نے سر بلندی عطا کی اور وہ وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمن کامل رہو گے. آپ جنگ بدر پہ نظر ڈالیے،
جنگ احد پر نظر ڈالیے، کوئی بھی جنگ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سربلندی عطا کی۔ اس آیت کا وہی مطلب ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں کسی کی زندگی کا نمونہ نہیں چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہمارے پاس ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، صحابہ کے زمانے میں چھوٹی سی مسجد، کھجور کے پتوں کی چھت، کچی دیواریں تھیں، جب بارش ہوا کرتا نیچے کیچڑ جم جایا کرتا تھا اور صحابہ اسی پر سجدہ کرتے تھے۔ چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن وہاں کا ہر ایک صحابی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک انجمن، ایک بڑی عظیم شخصیت۔ اگر کسی کو کسی ملک کا سی ایم بنا دیا جائے تو وہ سی ایم، اگر قاضی بنا دیا جائے تو وہ قاضی، اگر چیف جسٹس بنا دیا جائے تو دمدار فیصلے۔ یہ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ٹرین کیا تھا۔ کس جگہ میں؟ یونیورسٹی میں، کالجز میں۔ ارے ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے، کھجور کی چھت ہے، کچی دیواریں ہیں، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اللہ کی قسم، اگر اس زمانے کے سارے لوگ مل جائیں، سارے کالجز مل جائیں، سارے ادارے مل جائیں، ایک صحابی کی طرح ایک انسان پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک انسان۔ صحابہ نے صرف قرآن و سنت کو لیا، انہوں نے سارے کتب خانوں کو دھو ڈالا، دنیا کو انہوں نے سکھایا کہ تہذیب کسے کہتے ہیں، دنیا کو انہوں نے سکھایا تمدن کسے کہتے ہیں، دنیا کو انہوں نے سکھایا کہ سیاست کس کو کہتے ہیں، دنیا کو انہوں نے سکھایا کہ حاکمیت کسے کہتے ہیں، دنیا کو انہوں نے سکھایا کہ انصاف کسے کہتے ہیں۔ کیا کیا تھا صحابہ نے؟ صرف اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، اور ایسی اتباع صحابہ کی۔ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فقال اجلسوا، فلما سمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود تعال يا ابن مسعود، رواه ابو داود في كتاب الصلاة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف لے گئے اور کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اسی دوران عبداللہ بن مسعود وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ہوئے نہیں تھے، ہو رہے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑی، فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا تھا، مسجد کے اندر جو لوگ تھے ان کو کہا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود نے جب اللہ کے نبی کی یہ بات سنی، فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، پھر اللہ کے نبی نے کہا تعال یا ابن مسعود، اے ابن مسعود اندر آ جاؤ۔ یہ فرق ہے ہماری اتباع میں اور صحابہ کی اتباع میں۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ سربلند کیوں تھے، انہوں نے عظمت کا مقام کیوں حاصل کیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انہوں نے دیکھا اسی طرح عمل کیا. یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی مسجد والوں کو کہہ رہے ہیں. جب سنا فوراً مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. آج کتنے لوگ ہیں حدیثوں کو سننے کے بعد، قرآن کو سننے کے بعد چوں چرا کہتے ہیں، واٹ اور وائے کرتے ہیں کہ ہم اپنے امام سے پوچھ کر یہ مسئلے پر عمل کریں گے، ہم اپنے پیر سے پوچھ کر اس مسئلے پر عمل کریں گے، ہم اپنے ولی سے پوچھ کر اس مسئلے پر عمل کریں گے. ذرا بتاؤ، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی امام ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی مرشد ہے؟ اور صحابہ اکرام سے بڑھ کر عمل کرنے والا کوئی ہے؟ اب لوگ اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں، سر بلندی اور برتری کی بات کرتے ہیں. قرآن و سنت کو چھوڑ کر مسلمانوں سر بلندی حاصل کرو گے، کتنی احمقانہ بات ہے. ذرا دیکھو صحابہ کو، دنیا کی ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کو انہوں نے تھاما، پھر وہ دنیا کے حاکم بنے، بادشاہ بنے، امام بن گئے، ہدایت کے چراغ بن گئے. اللہ اکبر. اگر واحد ذریعہ ہے تو بس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، مضبوطی سے عمل کرنا ہے. اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ کر اپنی کامیابی کو تلاش کرتا ہے، بے وقوف ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ جس کو کامیابی کا ذریعہ بتائے وہی ذریعہ کامیابی تک پہنچائے گا، وہی ذریعہ ذلت اور رسوائی سے نکال کر عظمت کی بلندیوں پر پہنچائے گا. اللہ کے رسول جو طریقہ بتائے وہی طریقے سے یہ قوم مسلم بلندیوں تک پہنچ جائے گی. اس کو چھوڑ کر اور کوئی اسباب ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس کو چھوڑ کر وہ کریں گے تو صبح قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، یہ محکوم رہے گی، مظلوم رہے گی، مقہور رہے گی. تو لہٰذا میرے بھائیوں، ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت پر خود عمل پیرا ہوں اور اس کے بعد اس کے طرف لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کون ہے، کیا ہے. اندھیرے کو اندھیرے سے کاٹا نہیں جا سکتا. اگر اندھیرے کو اندھیروں سے کاٹنے کی کوشش کرو گے تو خود گمراہی تک پہنچ جاؤ گے. اندھیروں میں چراغ جلائے جاتے ہیں، اندھیروں میں روشنی کو لگایا جاتا ہے. لوگوں کو کیا معلوم ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کیا ہے؟ ہم بتائیں گے تبھی معلوم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود عمل پیرا ہونا ہے، تبھی جا کر اس کی عظمت و رفعت کی کچھ بات بن سکتی ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مضبوطی سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سر بلندی اور برتری عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.